میں جناب کی کتاب سے یہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو، میں کیا آئی جی تہاڈی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن ایک کساڈی نہیں ہے، انہوں دی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل میں یہ جو اتقا ہے، اتقا ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ متقی کم درجے کا ہوتا ہے، اتقا سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اتقا سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب ان کی تفسیر میں یہی بات جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، فضیلت وہ جو دشمن بھی منظور کرے، دشمن بھی بیان کرے، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے۔ سنو ان کی مجمع البیان فی تفسیر القرآن سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس اتقا کے ضمن میں لکھتے ہیں ان الآیۃ نزلت فی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْمَمَالِيكَ الَّذِي أَسْلَمُوا مِثْلَ بِلال وعامر بن فہیرہ وغیرہم وآتَقَهُمْ، یہ عبارت بہو بعین ہی کتاب کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ڈنڈی نہیں ہے، بالکل اصول کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب والا یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ان حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ اور دیگر صحابہ کو کہتے ہیں کہ خرید کر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان ظالم مالکوں سے آزاد کروایا تھا۔ کتنی شان ہے کہ ان کے کتاب کے اندر اس کا بیان ہے، کیسی شان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اب تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو پھر فتویٰ اپنے اس مفسر پہ لگائیے کہ جنہوں نے شان صدیق اکبر کو تسلیم کیا ہے اور ان کو متقی نہیں بلکہ اتقا تسلیم کیا ہے قرآن کے مطابق، اتقا مانا ہے۔ اور پھر ہم تو اسی بات پہ بار بار وویلا کرتے ہیں، آؤ اہل سنت و جماعت کی چھتری کے نیچے، یہاں تمہیں کوئی بغض، حسد، اناد کسی نفوس قدسیہ کے بارے میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کی محبت تمہیں اس چھتری کے نیچے نظر آئے گی۔